بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو قبر کے اندر دفن کرتے ہوئے چپکے سے اس کی قبر کے اندر کیمرہ نصب کر دیا۔ تو رات کو جب 1 بجے اس کو اپنی بیوی کی یاد آئے تو اس نے اپنے موبائل پر اپنی بیوی کی قبر کے اندر ایسا کیا دیکھا کہ اس کے قدموں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ دوستو، اس شوہر کا کہنا ہے کہ ہماری شادی کو ابھی 3 مہینے ہی ہوئے تھے کہ میں اپنی بیوی کے مرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اتنی محبت اور پیار کرنے والی بیوی جس سے ابھی کھل کر میں اظہار محبت بھی نہ کر سکا تھا، وہ اس دنیا سے اتنی جلدی چلی جائے گی۔ میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جیسا وہ چاہتی تھی میں نے ویسا ہی کیا، پر زندگی نے اتنا بڑا ستم مجھ پر کر دیا کہ میری بیوی بھری جوانی میں مجھ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن بیوی کے مرنے کے بعد ہی اصل کہانی شروع ہوئی، جسے مجھے نہ صرف جھنجھوڑ کے رکھ دیا بلکہ بہت سارے رشتہ داروں کی پہچان بھی کروا دی۔ جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کی خبر پھیلی تو بیوی کے مائکے والے ہمارے گھر آئے۔ اس کی ماں مجھے لان تان کرنے لگی، کہنے لگی کہ تو نے ہماری بیٹی کو مارا ہے۔ وہ شادی کرتے ہوئے تو بہت خوش تھی، اس نے ہم سے کہا تھا کہ اب اس گھر سے اس کا جنازہ ہی نکلے گا، پر تو نے سچ میں اس کا جنازہ ہی نکال دیا۔ کیا تجھے ذرا سی بھی شرم نہیں آئی؟ تو نے ہماری بیٹی پر بہت ظلم کیے ہوں گے۔ وہ بیچاری بول نہیں پائی، اس لیے گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ اب میں انہیں کیا سمجھاتا کہ میں تو اپنی بیوی سے ابھی تک کوئی تعلق قائم ہی نہ کر سکا، میں اس پر کیا ظلم کرتا؟ ابھی تو ہم دونوں کا رشتہ بہت ہی تکلف والو تھا، میں چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس قدر شرماتی کہ میں ان سے بات کرتا تو وہ دوسری طرف منہ پھیر دیتی۔ خیر، اسی سارے کھیل میں 3 مہینے گزر گئے، مجھے پتہ بھی نہ چلا، پر اب تو اصل آفت میرے سر پر پڑی تھی۔ میری ساس مجھے کہنے لگی کہ میری بیٹی کے ایک ایک گناہ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، تم نے میری بیٹی پر ظلم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے زیادہ پریشان کر دیا۔ بیوی کے مائکے والے کہہ رہے تھے کہ میت کو ہم اپنے گھر لے کر جائیں گے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے، جبکہ میرے گھر والے کہہ رہے تھے کیونکہ اب وہ ہماری ذمہ داری تھی اس لیے اسے دفنانا بھی یہیں جائے۔ لیکن بیوی کے مائکے میں ایک آدمی بہت زیادہ ضد کر رہا تھا کہ کسی صورت بھی ہم اپنی بیٹی کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے، تم نے اس پر جیتے جی اتنے ظلم کیے، اب ہم اس کو مر کر یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر، کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگوں نے میت کو یہاں سے نکال لیا اور یہ لوگ اسے اپنے گھر لے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن اب وہ میری بیوی تھی، وہ چاہے جہاں بھی دفن ہوتی میری اس کے ساتھ نسبت ختم ہونے سے رہی، سو میں بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کو دفن کرتے ہوئے بہت پریشان تھا۔ میں نے جب اس سے لحد میں اتارا تو میری روح کانپ رہی تھی، مجھے اپنی موت یاد آ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ بیوی کے ساتھ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تبھی مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے پر بہت زیادہ ضد کی تھی۔ کہنے لگا، ارے بھائی، کیا اب تم بھی قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ نکلو یہاں سے۔ مجھے اس کا یہ اندازہ بہت زیادہ عجیب اور نفرت والا لگ رہا تھا۔ میں قبر سے ذرا پیچھے ہٹ گیا اور چپکے سے اپنی بیوی کی قبر کے اندر ایک کیمرہ نصب کر دیا۔ جلدی جلدی قبر پر سلیٹ ڈال دی گئی۔ وہی آدمی سب کو کہنے لگا کہ اب یہیں غیر اسلامی طریقے سے تماشا نہ لگایا جائے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، اور تم میاں اب کیا اپنی بیوی کا ماتم کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے؟ اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو وقت دو۔ میں اس کی کڑوی باتیں سن کر بہت پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، یہ موقع ہی ایسا تھا کہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا۔ میں چپ چاپ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میرا دل بہت رو رہا تھا، تبھی میں کسی دوست کو فون کرنے لگا تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا میرا تو موبائل جیب میں ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان تھا، سوچا کہ شاید موبائل کہیں رستے میں پھینک آیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ قبرستان سے آتے ہوئے میری جیب ذرا ہلکی تھی، میں اس وقت اتنا فرق محسوس نہیں کر سکا۔ لیکن بات دراصل یہی تھی کہ میں اپنا موبائل قبرستان میں کہیں بھول آیا۔ میں فوراً گھر سے نکلا۔ آپ موبائل کے بغیر تو زندگی گزاری نہیں جا سکتی، یہ بات تو آپ بھی
अच्छी तरह जानते होंगे। मैं घर से निकला तो फौरन कब्रिस्तान पहुंचा जहां मेरी बीवी की तदफीन हुई थी। वहां पहुंचते ही मेरी नजर पूरी कब्रिस्तान पर पड़ी तो कहीं अपना मोबाइल नजर नहीं आया। मैं इधर उधर देखने लगा, तभी एक बूढ़ा आदमी मेरी तरफ आया। शायद वो गोरकुन था। उसने मुझसे कहा, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? चचा, मैं अपना यहाँ मोबाइल भूल गया हूँ, वो ढूंढ रहा हूँ। मोबाइल? कहीं तुमने अपना मोबाइल कब्र में तो नहीं गिराया? चचा ने बड़ी हैरानी से पूछा था। हाँ, ये भी हो सकता है। मैंने दिल में सोचा कि जब मैं अपनी बीवी की कब्र के अंदर कैमरा निस्ब कर रहा था तो हो सकता है कि मेरा मोबाइल भी वहीं पर गिर गया हो। ये बात सुनकर मैं लर्ज गया। तो क्या मेरा मोबाइल उस कब्र में गिर गया है? लगता है कि अब मुझे कब्र खोदनी पड़ेगी। तौबा करो मियाँ, ये कैसी बातें करते हो? वो आदमी अपने कानों को हाथ लगाने लगा। एक चंद हजार मोबाइल के लिए तुम अल्लाह का इतना बड़ा कानून तोड़ोगे? कब्र अल्लाह तबारक व तआला की याद होती है। खबरदार, अगर तुमने कब्र खोदने की कोशिश की, तुम्हारी बीवी के सारे मैके वाले घर वाले उठकर यहाँ आ जाएंगे। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम ऐसी बातें हरगिज मत करो। वो तो तुम्हें ही सोचेंगे कि तुमने इन्हीं की बेटी को मारा है। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गया कि इस आदमी को मेरे घर के मसलों के बारे में कैसे पता था। ये एक गोरकुन था। फिर इसको ये भी पता था कि ये मेरी बीवी है और उसके घर वाले मुझसे नाराज हैं, और ये कि ये मेरी बीवी के मैके का कब्रिस्तान है। शहरों में अमूमन इतनी तफसीलात नहीं बताई जाती और ना ही कोई दूसरे खानदान के बारे में जानता है, पर ये गौरकुन अजीब था जिससे हर तरह की मालूमात थी। मैं हैरान हुआ लेकिन चुप हुआ था। उस वक्त गम ही इतना था कि मैं फौरन अपने घर लौट आया। घर आकर मैंने ये बात अम्मा को बताई। अम्मा कहने लगी, अरे बेटा, इसमें परेशानी होने वाली क्या बात है? तुम ऐसा करो कि दूसरा मोबाइल ले लो, ख्वामखा परेशान होते फिर रहे हो। अब अगर बीवी की वफात के बाद तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होगा तो तुम्हारा दिल और भी ज्यादा परेशान होगा। अपने ध्यान बटाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम जाकर अपने लिए नया फोन खरीद लो। मैंने कहा, अम्मा, उस नंबर पर तो मेरे काफी सारे जानने वाले थे, लेकिन चलो आप कहते हो तो ऐसा ही करूंगा। अब मुझे पैसे दे दे, मैं आपको 1 महीने के बाद लौटा दूंगा। अम्मा ने मुझे पैसे दे दिए। मैं जाकर अपना नया फोन को निकाला, लेकिन एक बात मुझे बहुत ज्यादा बेचैन कर रही थी कि मैंने अपनी बीवी के कब्र के अंदर कैमरा निस्ब किया था कि मैंने उसी मोबाइल पर जो कि कब्र के अंदर गिर गया था अपनी बीवी की वीडियोस देख रही थी। रात के 1 बजे मेरे फोन पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। अचानक से सिग्नल आए तो मैंने पहला नंबर को मिलाया। वो अपना नंबर मिलाया था। शायद मैं सिग्नल चेक करने के लिए ऐसा कर रहा था। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरा ख्याल था कि बस मेरा मोबाइल कब्र में गिर गया है तो वो खत्म हो गया है, और अब वो बंद हो गया है क्योंकि फोन में चार्जिंग भी ज्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने फोन मिलाया तो उस पर बेल जाने लगी। ये सुनकर मैं रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अजीब सा डर लगने लगा कि मेरा मोबाइल कब्र में और वहां उस पर बेल जा रही है। लेकिन अगले लम्हे में जो हुआ उसने तो मुझे हैरान करके रख दिया था। मेरा फोन उठा लिया गया था और फिर जो हुआ, मैं इस कदर हैरान और परेशान था और तजस्सुस में मुब्तला हुआ कि फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अम्मा भी हैरान थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। बेटा, कहाँ जा रहे हो? अम्मा, मैं अपनी बीवी की कब्र पर जा रहा हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पहले मोबाइल का बहाना बनाकर गए थे, अब कौन सी आफत आ गई है? रात के इस वक्त तुम अपनी बीवी की कब्र पर जा रहे हो। अम्मा, मुझे जाना होगा। यह कहकर मैं तो घर से निकल गया। मैं नहीं जानता था कि मेरी अम्मा मेरे पीछे कितना परेशान भी होगी। अभी मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि वो था मेरी बीवी का ख्याल। क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था इसके बाद मैं खामोश नहीं बैठ सकता था। मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं इस मामले की तहकीक करूं। इसलिए मैं अपनी बीवी के आबाई कब्रिस्तान में पहुंच गया। मगर जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो वही गौरकुन मुझे मिला। अरे मियाँ, तुम यहाँ बार बार क्या ढूंढने आते हो? मुझे गुस्सा आया और मैंने बोला, गोरकुन मियाँ, आपका क्या काम है? कब्र खोदना और उसी तक रहें। आप मुझसे बार बार सवाल क्यों करते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया? लेकिन मियाँ, मैं तो तुमसे हमदर्दी की वजह से पूछ रहा हूँ। तुम्हें इस कब्रिस्तान का नहीं पता। मैं यहाँ का गोरकुन हूँ तो मैं ही जिम्मेदारी उठाऊंगा। इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं हल कर देता हूँ। मैंने गोरकुन को भी सारी बात बता दी। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक रंग आया और एक रंग गया। अच्छा, मैं इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानता।
بیٹا لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس کا تعلق تمہاری بیوی سے ہے، تمہاری بیوی کی قبر سے نہیں ہے، اور تم اپنی بیوی کے گھر والوں سے جا کر اس بات کا پتہ کرو، تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ میں کچھ بولوں گا تو وہ خیانت ہو جائے گی، اس لیے میں خود کو گناہ گار نہیں کرنا چاہتا۔ تم جا کر خود ہی معلوم کرو، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ میں گور کو ان کی بات سن کر سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے پوری بات نہیں بتانا چاہتا۔ شاید اس نے میری بیوی کے گھر والوں سے کوئی رقم وصول کی ہوگی یا کوئی اور وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ پوری بات مجھے نہیں بتایا جا رہا۔ میں اپنی بیوی کے قبرستان سے ہو کر اس کے گھر پہنچ گیا، لیکن میں گھر کے دروازے پر دستک نہیں دی، بلکہ یوں ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ گھر کا باہر والا حصہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں چلتا ہوا اس کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں بیٹھ کر وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا ان سب کے چہروں پر بے پناہ غصہ تھا، لگتا تھا کہ جیسے وہ بھی اٹھ کر مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ وہ میری بیوی کے ہی بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بیوی پر غصہ کر رہے ہیں۔ تبھی میرا ایک ہاتھ پیالی پر لگا، وہ پیالی گر کر ٹوٹ پڑی تو سب لوگوں کی توجہ میرے اوپر آ گئی۔ وہ لوگ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے اس گھر میں چوری کر لی۔ بیٹا تم یہاں کیسے اور کب آئے تھے؟ میری ساس سے میں نے پوچھا۔ اما جی میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اپنی ساس کی طرف امید بھری نظر ڈالی۔ ہاں بیٹا آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار تھا۔ میرا انتظار؟ مگر وہ کیوں؟ میں بھی اپنی ساس سے پوچھا۔ بس بیٹا حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ کیا کریں، تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم ایک معمولی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا بھانجا کل سے گھر نہیں آ رہا، وہ ایسا غائب ہوا ہے کہ میری بہن بہت پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے کہ اپنے داماد سے کہہ کر میرے بھانجے کو کہیں سے ڈھونڈ دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا، اگر وہ بھی نہ رہا تو میں کیا کروں گی؟ تم جانتے ہو کہ کئی عرصے سے ہماری ان کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، لیکن اب اس موقع پر ہم دونوں خاندان ایک دوسرے کے لیے بہت قریب ہو گئے۔ میں یہ سن کر اپنا غم بھول گیا۔ اچھا اما جی میں آپ کا کام کر دوں گا، لیکن میں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں۔ بیٹا مسئلے تو چلتے رہتے ہیں، میری ساس نے میری بات کو یکسر نثر انداز کر دیا تھا، لیکن تم پہلے میرا کام کرو، اس کے بعد جو تم کہو گے میں وہی کروں گی۔ میں نے اپنی ساس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وہاں سے ایک اور ذمہ داری لے کر واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی قبر کو کھودنا چاہتا تھا کہ میں اس کی قبر کو کھود کر ایک بار تسلی کر لوں، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اور جانا تھا اس کے بعد میرا دل بہت ہی عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کی قبر کھولوں اور قبر کشائی کروں، لیکن کوئی بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، نہ کوئی میری بات پر یقین کر رہا تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ جو کچھ کروں گا میں خود کروں گا۔ رات کے 2 بجے میں نے قبر میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب مجھے اپنی بیوی کی قبر کھولنا بہت ضروری لگ رہا تھا۔ 2 بجے گھر کے سب لوگ سو چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ گور کن جو بار بار مجھے منع کر رہا تھا، یقیناً وہ بھی اس وقت نہیں جاگ رہا ہوگا۔ اس کو تو لگتا ہوگا کہ اب میں تھک ہار کر چپ بیٹھ گیا ہوں، پر میں چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اتنی بڑی بات ہو گئی تھی، میں کیسے خاموش رہتا؟ میں نے جا کر سارا انتظام مکمل کیا اور تقریباً 2:30 بجے قبر کھودنا شروع کر دی۔ مجھے اس بات کی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ قبر کی مٹی کافی نرم تھی، ایسا لگتا تھا جیسے قبر کو کچھ دیر پہلے ہی بند کیا گیا۔ میں نے جلدی جلدی مٹی ہٹائی تو پتھروں کے سروں کو ہٹانے میں بھی مجھے 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگا۔ میں اس وقت اتنے جوش اور وویلے میں تھا کہ میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اتار سکتا تھا۔ میں نے پتھر کی سیلیں ہٹائیں تو ایک عورت حیرت انگیز مجھے جھٹکا لگا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے، ٹھنڈے پسینے میرے چہرے پر آ رہے تھے۔ میں اس قدر پریشان تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، ہنسوں، رو یا پھر اپنی بیوی کا ماتم کروں، کیونکہ سامنے قبر خالی تھی۔ قبر میں نہ میری بیوی تھی، نہ اس کا کفن تھا اور نہ ہی میرا موبائل تھا۔ میں تو اپنا موبائل ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ ایک نیا قصہ کھل گیا تھا۔ دراصل جب میں نے اپنا فون کان سے لگایا تھا تو کسی نے میری کال اٹھا لی۔ اس بات سے مجھے لگا تھا جیسے میرا فون قبر میں نہیں رہا، بلکہ میرا فون کوئی چوری کر کے لے گیا۔ لیکن جب میں نے اگلی بات سنی تھی، وہاں سے میرا اصل تجسس جانا، جیسے کچھ دیر ہوا کی جھگڑے کی آواز آ رہی تھی، ایسی آواز ہو رہی تھی، پھر میرے کانوں میں
ایک آواز پڑی کہ میری بیوی سخت عذاب میں ہے اور جب تک اس کے نام کا قرضہ ادا نہیں کر دیا جائے گا تب تک وہ ایسی ہی تڑپتی رہے گی۔ شاید میں یہ بات سن کر بے وقوف بن بھی جاتا، لیکن میں یہ سوچنے لگا کہ قبر میں آنے والے فرشتے تو بھی اردو زبان میں بات نہیں کرتے، وہ تو سنا ہے کہ عربی میں بات کرتے ہیں، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتے کی آواز میرے فون پر سنائی دے؟ یہ چیز کوئی ڈرامہ ہے یا پھر جھوٹ لگتا ہے، ایسا حقیقت ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگوں نے قبر میں کیمرے اور مائک رکھنے کی کوشش کی پر آج تک کسی فرشتے کی آواز کسی انسانوں کے کانوں میں نہیں پڑ سکی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی قبر میں سے فرشتے کی آواز کوئی انسان سنے۔ بس تبھی مجھے شک پڑ گیا اور میں نے بیوی کی قبر کھودنے کی ٹھان لی تھی۔ جب میں نے قبر چھانی وہاں پر مجھے کچھ بھی نہ ملا۔ اب میں اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس چلا گیا، میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی قبر میں نے کھودی ہے پر میری بیوی وہاں نہیں ہے۔ میرے سسرال والے بولے اور مجھ پر غصہ کر کے مجھے یہ بے حرمتی کرنے کو کس نے کہا تھا؟ میری بیوی کے بھائی تو باقاعدہ مجھے مارنے پر تلے آئے تھے اور وہ اس قدر اونچی آواز میں بات کر رہے تھے۔ جب ان سے ڈر لگنے لگا تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے، میں تو کبھی بھی اپنی بیوی کے لیے برا سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ بات ان لوگوں کو کون سمجھائے گا؟ ان کو تو میں نہ جانے کا سائز ظالم اور جلاد لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ تو لڑنے جھگڑنے مر مٹنے پر تیار ہو گئے تھے، اور ایسے لوگوں سے میں کتنی بات کرتا وہ میری بات سنتے ہی نہیں۔ وہاں سے نکلا تو سب سے پہلے مجھے اپنی ساس کے بھانجے کے بارے میں پہلا خیال آیا، جس کے بارے میں انہوں نے مجھے ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ باقی سب کام چھوڑ کر اب میں اسے ہی ڈھونڈنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے اس کزن پر بہت زیادہ شک تھا۔ وہ بھی گھر سے اسی دن غائب ہوا تھا جس دن میری بیوی فوت ہوئی تھی۔ خیر میں پوچھتا پوچھتا وہاں کے اکلوتے بس اڈے پر پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے اپنی ساس کے بھانجے کے بارے میں بتایا۔ مجھے وہاں کہیں اکلوتے آدمی نے یہ معلومات دی کہ وہ صبح صبح ہی ڈسکا کے لیے نکلا ہے۔ یہ بات میرے لیے زیادہ حیران کن نہیں، میں نے اس کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک کیسے پہنچا یہ ایک الگ کہانی ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں کرائے کے مکان پر رہتا تھا، اور آج سے ڈھونڈتے ہوئے میں ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ ہفتے کے بعد جب میں اس تنگ گلی میں اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینے کے لیے گیا تو میرے دل میں تمام سوالوں کے جواب پہلے سے موجود تھے، اور کچھ سوال میرے ذہن میں اٹھ بھی رہے تھے۔ میں وہ سب اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی کھڑی ہے۔ میں نے تو کسی اور کو ڈھونڈنے یہاں آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا ایک رنگ آیا اور ایک رنگ گزر گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر پیچھے بھاگنے لگی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چلانے لگی کہ شاید مجھے گلی والوں کے سامنے ایک غنڈہ ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کچھ چپ کروا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سب لوگ بہت احترام تھے، میری بیوی کے چہرے پر بھی بہت زیادہ پریشانیاں تھی۔ میں نے اسے لا کر گاڑی میں پھینکا اور اس سے پوچھا کیوں آئی ہو؟ تم تو مر گئی تھی۔ وہ رونے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، خدا کا نام مت لو، تم نے تو اسی کو ناراض کر کے یہ راستہ اختیار کیا ہے، اب بتاؤ کہ تمہیں کیا سزا دوں؟ میری بیوی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، بولی کہ پہلے ایک بار آپ میری بات سنیں، پھر میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی۔ اگر تب بھی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میری بیوی نے جب اپنی کہانی سنانا شروع کی تو میں بھی چپ ہو گیا۔ اب میں اسے کیا کہتا، کیا سزا دیتا؟ اس نے بتایا کہ وہ جب سے بڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں اس کے خاندان والوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس کا ایک کزن ہے جو کہ اس کی خالہ کا بھی بیٹا تھا، اکثر ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ نذیر کے ساتھ بے تکلفی بڑھی تو ایک دن نذیر نے اسے کہا کہ ماڈلنگ کروانے کے لیے دوسرے شہر لے جاؤں گا، خوب پیسے کمائے گی اور مشہور ہو جائے گی اور گھر کی غربت بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی، پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ دوسرے شہر جا کر اس نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی اس کے تصویریں بھی بنائے۔ جب میری اتنی ساری تصویریں بن گئی تو میں بیچاری مجبور ہو گئی اور اس کے بعد ماننے پر مجبور ہو گئی۔ تب بھی یہ بات اس کی ماں کو پتہ چلی، ماں نے اس کی شادی مجھ سے کر دی اور اس بھانجے نے تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ سو وہ کبھی اس کے سسرال آتا تو کبھی کچھ کرتا۔
ساتھ ہی اس نے سختی سے منع کر رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جائے گی۔ ابھی میری بیوی 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ وہ شخص کی بات بھی مانتی اور میرے گھر میں خوشی خوشی رہتی۔ اپنا غم وہ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتی۔ پھر ایک دن اس کی خالہ زاد نے ایک انوکھی فرمائش کر دی کہ تم مرنے کا ناٹک کرو تو اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا، تمہیں میری بیوی بنا کر رکھوں گا۔ اس بے وقوف کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ ایک شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی نے اس کے کہنے کے مطابق ناٹک کیا۔ خدا جانے یہ ناٹک اس نے کتنی کامیابی سے کیا، پر جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کا اعلان ہوا تھا اس کے مائکے سے سب لوگ میرے گھر آ گئے تھے، اور شاید اسے دفنانے میں جلدی کرنے میں بھی یہی وجہ تھی کہ وہ آدمی اس سب سے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے سبھی کو پیسے جو کھلائے ہوں گے، اب وہ میری بیوی کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنانا چاہتا تھا اور اس پر بے انتہا ظلم بھی کرتا تھا۔ میری بیوی اپنے خاندان والوں اور مجھ سے اور سب لوگوں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، اس لیے اس کی باتیں مانتی چلی گئی اور دلدل میں پھنستے ہوئے اب اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی سچائی جان کر اسے دھتکارنے کے بجائے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم اس برائی سے نکلنے کے لیے تیار ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، چاہے تمہاری کتنی ہی تصویریں پوری دنیا ہی کیوں نہ دیکھ رہی ہو، لیکن تم اس کے ہاتھوں جرمگال نہیں بنو گی۔ میں اب اس آدمی کو خود ہی دیکھوں گا اور دکھاؤں گا کہ یہ قانون کی گرفت سے کیسے بچ سکتا ہے۔ میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ تبھی میں نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ جو لوگ اپنی بیوی کو ان لمحات میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں وہ بذات خود مرد کہلانے کے قابل نہیں۔ چنانچہ پھر ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ہمت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہم نے اس شخص کو جیل میں ڈال دیا، اور میری بیوی کا جتنا بھی ڈیٹا تھا میں نے اس سے ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ جو شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راستے بنا دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم بھی گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ ہم بھی سادہ کے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکالے گا اور سیدھے راستے پر چلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عزتوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دولت کی لالچ سے محفوظ رکھے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔